बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम हक़ाइक़ के साथ कमरान अली आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि मुख्तलिफ जो है ये प्रोग्राम मैं अपनी खिदमत में पेश करता हूँ। आज मैं दोबारा खड़ी शरीफ का रुख करूँगा। खड़ी शरीफ में क्या कुछ हो रहा है, खड़ी शरीफ की सियासत में क्या कुछ हो रहा है, इस पर भी बात करूँगा। लेकिन साथ ही मैं आज़ाद जम्मू और कश्मीर की सियासत पर भी बात करूँगा और कश्मीर के मौजू पर भी बात करूँगा। मेरे साथ बात करने के लिए दो मेहमान इस वक्त मेरे साथ तशरीफ फरमा है। सबसे पहले मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से इनका ताल्लुक है, हल्का खड़ी से इलेक्शन लड़ने की ये तवक्को रखते हैं। फैज़ अमीन फैज़ी साहब, इससे पहले भी एक इंटरव्यू में इनसे कर चुका हूँ। और साथ ही मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी हैं जनाब सीनियर तज़कियाकार, साबिक़ सदर भी रहे हैं प्रेस क्लब के, और अभी जो मौजूदा खड़ी शरीफ प्रेस क्लब है उसके सरपरस्त हैं, उनको भी अखबार के साथ भी वाबस्ता हैं जनाब सैयद ज़ैद हुसैन शाह साहब। मैं दोनों मेहमानों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले मैं आपसे शुरू करना चाहूँगा, मुझे बताइएगा कि आपने इलेक्शन जो है ये लड़ने का खड़ी शरीफ से बाकायदा जो ऐलान किया, एक जलसा भी यहाँ पे मुनक़्क़द हुआ, आपने बाकायदा मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में शमूलियत का ऐलान किया। आगे क्या देख रहे हैं कि क्या होगा हल्का खड़ी में? इंशाअल्लाह हल्का खड़ी में क्या होना है, बस हम कोशिश कर रहे हैं, ग्रास रूट से लोगों से मिल रहे हैं, नौजवानों से मिल रहे हैं, लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं, आगाही दे रहे हैं, लोगों के जज्बात को उभार रहे हैं, लोगों को रियलिटी बता रहे हैं कि यार हकूक़ क्या होते हैं, जमहूरियत क्या चीज़ है, सियासत क्या चीज़ है, सियासत क्यों की जाती है, गवर्नमेंट क्या है, फंड किधर से आते हैं, टैक्स क्या चीज़ है। तो लोगों को एक अवेयरनेस जब होगी तो फिर इंशाल्लाह प्रोसेस। आप सामाजिक काम ही बड़े बढ़ चढ़ करते हैं, जहाँ तक मुझे आपके बारे में पता है। तो सियासत आपको पता है, पहले मेरी आपसे बात हुई थी कि इसमें ना एक दूसरे को बुरा भला भी कहा जाता है, किस्म से अच्छा शुगर इसको नहीं समझा जाता, तो इसमें क्यों आपने इंटरव्यू डाली? मैं समझता हूँ कि जो समाजी काम है वो तो है इंडिविजुअली अपने दोस्तों को मिलाकर, कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाकर आप समाजी काम करते हैं, लेकिन ये उतना आला और अकबर काम नहीं है। सियासत जो है ना वो पूरे कश्मीर के जो टैक्स पेयर है ना उनके पैसे की हिफाजत करनी है और उनको रिटर्न करना है। तो हेल्थ के ज़रिए, एजुकेशन के ज़रिए, डेवलपमेंट के ज़रिए, लोगों को मुराल हाई करने के ज़रिए से दुनिया का, मैं समझता हूँ दुनिया का सबसे बड़ा और इस मज़हब का सबसे बड़ा शोबा यही है। तो अगर इसको कोई समझे, इसको कोई सोचे और इसको डायरेक्शन लेकर चले। सही है। जब आपको पता है कि जब आप ज़ाहिर सी बात है सियासत करने आए थे, किस्म से ये भी आपकी इबादत में जाएगी अगर आप सही तरीके से इसको करते हैं, आपको मसाइल का भी सामना करना पड़ता है। तो उन्होंने शमूलियत तैयार किया, बाकी जो पार्टियाँ थी उसमें आपने केस की मेन वजह ये है कि देखें मैं हमेशा बैरिस्टर साहब के साथ चलता रहा हूँ, मेरी कोई इतनी इंटेंशन नहीं थी शुरू में कोई इलेक्शन लड़ने की या इस तरह कोई मामला नहीं था, लेकिन असल में मेरे शमूलियत की जो मेन रीज़न है ना वो दो हैं। सबसे पहली तो बात है कि जो कश्मीर की जो इस वक्त जो सूरत आ रहा है, जो पाकिस्तान का जो स्टैंड है यूनाइटेड नेशन के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर, वो ये है कि कश्मीर की तहरीक आज़ादी के पीछे कश्मीरी खुद हैं, कश्मीरी आज़ादी चाहते हैं, कश्मीरी कुर्बानियाँ दे रहे हैं। तो पाकिस्तान इखलाकी तौर पर कश्मीरियों का साथ दे रहा है। तो अब बात यह है कि जब हम ये स्टैंड लेंगे तो हम सोचेंगे जो कश्मीर के लोगों के जो अमूमों के जो तर्जुमान लोग हैं वो भी कश्मीर से हैं। अब पाकिस्तान की दूसरी पार्टियां मोतबर हैं, वो पाकिस्तान के मोतबर हैं, लेकिन जब वो यहाँ आते हैं तो क्या होता है, वो एक फेक इम्प्रेशन देने की कोशिश करते हैं और करते भी हैं। दौन दांसली से यहाँ पर आकर पाकिस्तान के अंदर जो हमारी 12 सीटें हैं और यहाँ आकर भी वो कोशिश करते हैं कि हम हुकूमत बनाए, लोगों को इम्प्रेशन देते हैं हम हुकूमत में आ जाएंगे। तो आपके ख्याल में बैरिस्टर साहब मुझे सब लोग आपने वो कहते हैं कश्मीर कहते हैं और अवाम भी कहती है कि वो कहते हैं कश्मीर है, वो कश्मीर की नुमाइंदगी सही नहीं कर रही, इस वजह से आप लादा हुए? नहीं, ऐसी कोई मामला नहीं है। देखें बात यह है जो मैं इसलिए मेरी कोई ऐसी मामला नहीं कि वो कश्मीर की नुमाइंदगी कर रहे या नहीं कर रहे, वो लोगों को पता है। लेकिन जो पाकिस्तान की पार्टियां, पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, नून है और जितने भी जो लोग हैं, मैं समझता हूँ कि ये हमारा कानूनी और अखलाकी तौर पर ये जायज़ नहीं है। इसलिए कि जब कश्मीर के लोग, हमारा इंटरनेशनली यूनाइटेड नेशन के अंदर है कि यहाँ पर एक रेफरेंडम होगा और कश्मीरियों की राय से ये इंडिया के साथ, पाकिस्तान के साथ या इंडिपेंडेंट रह सकेंगे। तो उसके लिए मैं सोचता हूँ जो पार्टियाँ उन्हीं कश्मीर की चाहिए जो इस स्ट्रगल में जाएं। तो अगर उनका कोई इखलाकी लिंक है तो वो तो कोई मसला, लेकिन डायरेक्ट लिंक ही हो जाए तो मैं समझता हूँ कि फिर कश्मीर की काज को ये कमज़ोर करने वाली बात है। और वो जब वो कोई स्टैंड भी लेगा तो कश्मीरी नहीं कहेंगे, वो कहेंगे कश्मीर के जो लोग हैं, कश्मीर के जो ओरिजिन से बिलोंग करते हैं, वही जो बात करेंगे वही ऑथेंटिक होगी, बाकी कुछ भी ऑथेंटिक नहीं होगा। मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। शाह साहब मुझे ये बताइएगा कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की इस वक्त खड़ी में क्या सूरत हाल है और खड़ी शरीफ में मसाइल क्या है आपकी नज़र? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कमरान भाई शुक्रिया। चौधरी फैज़ अमीन फैज़ी साहब
کھڑی شریف کی سیاست میں ایک اچھا اضافہ ہے، کیونکہ ان کے اندر ایک سوچ ہے، ایک تڑپ ہے، اور ہم نے دیکھا کہ جو زلزلہ 24 ستمبر 2019 کو آیا، اس میں انہوں نے کافی کام کیا، لوگوں کے گھر جا کر جو دکھی لوگ سے پریشان لوگ تھے نقدی بھی اور انہوں نے راشن بھی تقسیم کیا، اسی طرح لوگوں سے رابطہ رکھا۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ مسرر کانفرنس، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آزاد کشمیر میں کافی بیک اپ پہ آ گئی تھی، تو ابھی کیا یہ اسٹینڈ کر سکتے ہیں؟ آپ نے جلسہ بھی ان کا کور کیا ہے، باقی چیزیں، تو یہ ان کی پوزیشن کیا دیکھ رہے ہیں کھڑی شریف میں ایز اے تجزیہ کار؟ میں ادھر یہ آ رہا تھا کہ مسلم کانفرنس ایک ظاہر ریاستی جماعت ہے، تو ان کا نظریہ جو میں نے دیکھا ہے کہ 6 اکتوبر کو انہوں نے جلسہ کیا پاور شو بھرپور انداز میں، جس کو سابق وزیر اعظم سردار طریق احمد خان صاحب، وہاں آئی ممالک خصوصی صدر جماعت مرزا شفیق جلال صاحب اور دیگر قائدین بھی، تو سب نے انہیں مبارکباد بھی دی، اور انہوں نے کہا کہ فیض بن فیضی صاحب آپ ہماری جماعت میں مسلم کانفرنس میں شامل ہوئے ہیں، تو ہمیں یہاں بالخصوص حلقہ 4 کھڑی شریف میں اور بالعموم ضلع میرپور میں ایک اچھی فوٹنگ ملی ہے، اور ہمیں امید ہے کہ آپ جماعت کو مزید بہتر کریں گے، مضبوط کریں گے، اور ہم آپ سے بہت خوش ہیں۔ یہ میں نے وہاں جو ہے میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے کیا چیز دیکھی ہے فیض بن فیضی صاحب نے کہ یہ جماعت کو مضبوط کریں گے؟ کیونکہ پہلے بھی وہاں پر موجود ہے جماعت کے حوالے سے، اگر میں بات کروں تو ظفر فاروق صاحب کام کر رہے ہیں جماعت کے حوالے سے، ان میں کون سی بات ہے، انہوں نے کیوں ایسی بات کی ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیں جی، جو سیاسی جماعت ہے وہ تو ہر سیاسی جماعت کا یہی ایجنڈا ہوتا ہے کہ ہمارے کارکن ہوں، ہمارے لوگ ہوں، ہمارے رہنما ہر حلقے میں مضبوط ہوں۔ اس سے پہلے بلا شبہ راجہ ظفر معروف صاحب سابق ایڈمنسٹریٹر ضلع میرپور مسلم کانفرنس میں جماعت میں، وہاں میں نے تقریر کے دوران سنا تھا صدر جماعت سردار طریق احمد خان کہ راجہ ظفر معروف کو ہمارے دکھ سکھ کے ساتھی ہیں، مشکل وقت میں جماعت کے ساتھ رہے۔ جو آپ نے سوال پوچھا ہے کہ میرے نظریے کے مطابق کہ اگر راجہ ظفر معروف صاحب اور فیض میر فیضی صاحب مل کر ایک پلیٹ فارم سے الیکشن لڑیں بھرپور، اور جو ہمارے یہاں وزیر حکومت ہیں چودھری رخسار احمد، اور ان کے بعد دوسرے نمبر پر سابق وزیر چودھری ارشد حسین صاحب، تو یہ انہیں ایک ٹف ٹائم دے سکتے ہیں، میرے خیال میں ٹف ٹائم دے سکتے ہیں، کیونکہ ان کا ہر جماعت سے تعلق ہے، وہ جماعت اسلامی ہو اس کے ساتھ، مسلم کانفرنس کے ساتھ، پی ٹی آئی کے ساتھ، اور نون لیگ کے دوستوں کے ساتھ۔ میں نے انہیں اکثر دیکھا ہے کہ یہ کھیلوں کے پروگرام میں اور لوگوں کے جو بھی تقریبات ہوتی ہیں، شادی بیاہ اور دکھ سکھ میں یہ شامل ہوتے ہیں۔ فیض صاحب میں آپ کے ساتھ دوبارہ واپس آؤں اور آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے مسلم کانفرنس کو جوائن کیا، کہا جاتا ہے کہ جو جماعت وفاق میں ہے نا اسی کی حکومت آزاد کشمیر میں آنی ہے، اس سے پہلے بھی آپ نے تجربہ شاید کیا ہوگا سیاست میں، آپ کو پتہ ہے، تو مسلم کانفرنس پاکستان میں نہیں ہے، تو کیسے آپ حکومت بنائیں گے؟ جی اصل میں آپ نے بڑا اچھا کوشچن کیا ہے۔ پاکستان کے اندر دیکھیں یہ تو ہوتا رہا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ انتہائی غلط قدم ہے، اور غلط طریقے سے اگر کوئی آئے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی لیے تو ہماری جو کانسٹیٹیوشنل جو پوزیشن ہے، جو ہمارے ڈیولپمنٹ کے کام ہیں، جو ہیومن لائف جو ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی صرف اسی وجہ سے نہیں ہوئی۔ تو اب آپ نے کہا کہ دیکھیں پاکستان کے جو اس وقت یہ کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان ایک ویژنری لیڈر ہے، وہ میرا نہیں خیال کہ وہ کوشش کرے گا اس طرح، اور جس طرح عمران خان کی جو پارٹی ہے یہاں پر یا پی ٹی آئی جو ان سے منسلک ہے، اس نے پچھلے الیکشن میں ایک بھی سیٹ آزاد کشمیر سے حاصل نہیں کی، تو ایک سیٹ ملی، وہ بھی آپ کو معلوم ہی ہے کہ کتنے اسٹرگل کے بعد انہوں نے ایک سیٹ، وہ بھی چودھری سعید صاحب جو ہے نا وہ ہو گئے ڈسکوالیفائی۔ تو اب آپ سوچیں کہ ایک جماعت نے ایک الیکشن میں ایک سیٹ ہی لی تو دوسری طرف وہ لینڈ سلائڈ کریں گے، یہ تو میں سمجھتا ہوں ایک خام خیالی ہے۔ یہ تو اب یہی ہے کہ وہ کوئی گرے گا، کوئی ادھر آئے گا تو پھر ہم ایسے کریں گے، اس طرح نہیں ہوتی۔ یہ ایک موومنٹ کا نام ہے، ایک کارکنان کا نام ہے، اور ان کے اندر آپ کو پتہ ہے کتنی توڑ پھوڑ چل رہی ہے۔ ابھی مجھے بھی بے شمار لوگ کانٹیکٹ کرتے ہیں، میں نے کہا یار ہم جو ہے نا وہ انڈیجنس لوگ ہیں، ہم اس طرح آگے پیچھے جانے والے لوگ نہیں ہیں۔ ہم نے جب سردار عتیق احمد خان کا جو اخلاق ہم نے دیکھا ہے، جو اس جماعت کا میں نے جو ڈسپلن دیکھا ہے،
میں دیر کوٹ بھی گیا ہوں، میں اسلام آباد میں گیا ہوں، ان کے ساتھ میں آگے پیچھے کشمیر کے اندر میں نے ٹور کیا. میں سوچتا ہوں اس طرح سیٹ اپ یقین کرے کہ جماعت اسلامی انتہائی منظم ہے، لیکن میرے اندازے کے مطابق وہ بھی شاید اس اسٹینڈرڈ پر نہیں اترتی. تو انشاءاللہ تعالیٰ جو مسلم کانفرنس میں انتہائی وہ مشکل وقت تھا، اس وقت بھی انہوں نے 4 سیٹیں حاصل کی تھی، جب پی ٹی آئی ایک بھی نہیں لے سکتی تھی. تو آپ سوچ لیں کہ پھر آندے الیکشن میں پریڈکٹ کر لیں کہ کیا ہوگا. مجھے پورا کبھی یقین ہے کہ یہ حالات جس طرح لوگ دیکھ رہے ہیں ایسا نہیں ہوگا. کھڑی شریف میں زلزلہ آیا تھا، اپنے آپ کے حلقے کی طرف آتا ہوں میں، وہاں پر جانے بھی نقصان ہوا تھا، مالی نقصان بھی ہوا تھا. تو کیا سمجھتے ہیں ابھی تک حکومت کی گدی سے مطمئن نہیں ہے؟ یہی کہنا ہے کہ جماعتیں جو پاکستان کی طرف سے زور زبردستی سے بنتی ہیں ان کی کارکردگی بھی پھر یہی ہوتی ہے. اگر آپ کسی بچے کو زبردستی سے میٹر کیفے اور بی اے پڑھا دیں تو کیا واقعی وہ بیعت نہیں ہوتا؟ پولیٹیکل پروسیس ایک ایسی چیز ہے، گرومنگ ہوتی ہے، جو لوگ ایک سسٹم کے ساتھ اوپر جاتے ہیں پھر وہ پرفارم اور ڈیلیور بھی کرتے ہیں. تو یہ جو لوگ اسی طرح ہی بن کر آ گئے تو جہاں پر آ کر بیٹھ کے تو ان کی پرفارمنس آپ دیکھیں نا ہمارے حلقہ کھڑی میں، تو جو بندہ ایک اس کی ڈگری میٹرک کی ڈگری پر ہی رولا پڑا ہوا پورے کشمیر کے اندر، تو اس میں پرفارمنس کیا ہوگی؟ اور وہ لوگوں کو گٹھا کر کے یہ تقریر کر رہا اسٹیج کے اوپر، اس کو یہ بھی نہیں شرم آ رہی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. کہتا ہے جی ہمارے پاس کوئی بھی بندہ ٹینٹ کے اندر نہیں رہ رہا، کسی کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اور وہ وزیر اعظم کے سامنے. میں تو سمجھتا ہوں یار تم پولیٹیکل ورک کرو، تمہیں تو یہ کہنا چاہیے تھا ہم مسائل سے بھرے ہوئے ہیں، ہمارا روڈ دیکھیں، ایک ہی روڈ ہے پورے ٹمبر سے لے کر کدھر سے لے کر وہ کنیکٹ ہو رہا ہے، تو وہی ٹوٹا ہوا ہے. اور شروع بھی کیا پھر بھی بند ہو گیا. اس کے بعد لوگ ٹینٹ میں آج بھی رہ رہے ہیں. لوگوں کے پاس 3 دفعہ انہوں نے سروے کیے ہیں، بمبر سے، مظفر آباد سے، کوٹلی سے، کہاں سے لوگ آئے، کسی کو ایک 5 پیسے نہیں ملے. شاہ صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے خبر بھی لگائی ہے روزانہ صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ روڈ کا کام بند کیوں ہوا ہے اور مسائل ابھی تک حل کیوں نہیں ہو سکے آپ کی نظر میں؟ دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ میرے جو علم آیا کہ جب یہ روڈ کی مشینری شفٹ کر رہے تھے تو میں نے اپنے ذرائع سے پتہ کیا تو جو کنسٹرکشن کمپنی ہے 7 اسٹار ان کے ذمہ داران سے بات ہوئی. انہوں نے کہا جی کہ جو ہے نا حکومت اس نے ہمیں ادائیگی نہیں کی، محکمہ اس نے اور حکومت نے ہمیں کوئی ادائیگی نہیں کی، ہم کس طرح کام کریں، ہم نے پہلے ہی اضافی کام کر دیا ہے. اس پہ میں یہ فیضی صاحب بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں یہ کہوں گا کہ اپوزیشن جماعتیں جو ہیں مسلم کانفرنس ہو، پی ٹی آئی ہو، جماعت اسلامی ہو، کوئی ہو، یہ اپوزیشن پورے 5 سال میرے خیال میں کوئی اپوزیشن کسی نے اس مسئلے میں بات نہیں کی. میڈیا نے اس کو اٹھایا ہے، ہر وقت اٹھایا ہے. سڑک کا معاملہ ہو، افضل پور کا معاملہ ہو، یہ زلزلے میں جو لوگ متاثر ہوئے ہیں جنہیں کچھ نہیں ملا، سروے کے باوجود بھی بار بار لالی پاپ دیا گیا، میڈیا نے تو بار بار اٹھایا. لیکن حلقہ 4 کھڑی شریف کی جو اپوزیشن جماعتیں ہیں انہوں نے اسے سیریس نہیں لیا. آزاد کشمیر کی جب میں بات کروں تو کہا جاتا ہے کہ وفاق نے فنڈ نہیں دیے. وزیر اعظم فاروق عبداللہ خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ میں اپنے بجٹ سے کرنے جا رہا ہوں، تو کیا اس طرح کی بات ہے؟ بات یہ ہے کہ فنڈ تو ظاہر پاکستان نے دینے ہیں، یہ ایک پروسیس ہے، لیکن انہوں نے فنڈ لینے ہیں نا. کسی عام بندے کو، عام آدمی کو تو اس سے کوئی غرض نہیں ہے نا، کیسے لینے ہیں. ابھی دیکھیں نا سال سے اوپر ہو گیا نا. یہ تو اب کیا کی ہے یہ. اور میرے خیال میں اب بات 1 منٹ دوں گا کہ اگر اپوزیشن جماعتیں اس وقت بھی جو کام رک گیا ہے، بند ہو گیا ہے، اس پہ یہ سٹینڈ لیتی ہیں، یہ بات کرتی ہیں، حکومت کے خلاف آواز اٹھاتی ہیں، تو آنے والے الیکشن میں میرا خیال ہے انہیں فائدہ ہو سکتا ہے اور ہونا چاہیے یہ. کیونکہ عوامی مفاد میں جب آپ بات نہیں کریں گے تو ظاہر ہے آپ کس طرح کس منہ سے لوگوں سے ووٹ مانگنے جائیں گے. بالکل صحیح ہے. فیض صاحب آپ کی حکومت ہے، فرض کریں آپ کی حکومت اور وفاق آپ کو فنڈ نہیں دیتی، زلزلہ بھی آیا، باقی مسائل ہیں، کس طرح کریں گے آپ؟ یار یہ ان لوگوں کو بتائیں جن کو آج یہ کہہ رہے ہیں کہ این او سی نہیں ملی، یہ ہم نے باندھنا ہے اس لیے روڈ بند ہو گئے. یہ لوگوں کو میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو اتنی ضرور شرم ہونی چاہیے کہ وہ جھوٹ سے کام نہ لے، ایٹ لیسٹ وہ کلیئر کرے، وہ شور ڈالے. مجھے یہ بتائیں کہ یار وفاق کیسے فنڈ نہیں دیتا؟ آپ کے پاس بجٹ ہے، آپ بس سوچیں، قرآن میں لکھا ہوا کہ کسی بڑی چیز کو سمجھے چھوٹی چیز کو سمجھے. آپ مجھے بتائیں آپ کے پاس آپ کا خرچہ 50,000 فرض سپوز کر لیں، تو آپ موٹر سائیکل سے گر جاتے ہیں یا کوئی اور چھوٹا موٹا کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو کیا آپ اسپیشل جا کر لیتے ہیں؟ آپ اسی فنڈ کو تھوڑا سا اپنے بجٹ کو ایڈجسٹ کرتے ہیں، ہم اپنے خاندان میں یا اپنے پرسنل لیول پر بھی جو آپ کے پاس ہوتا ہے. تو یہ پاکستان آزاد میں پاس جو بجٹ ہے 112 ارب کا یا 120 ارب کا، مجھے بتائیں کہ اس میں سے کتنے کو انہوں نے پیسے دینے تھے؟
1 या 2 अरब की बात थी, वो भी अभी अरब भी नहीं, इन्होंने तो 86 करोड़ का जो ठेका दिया वो भी पूरे नहीं कर रहे। तो इनकी अपनी गाड़ियां और इनके अपने मुराद और इनके अपनी प्रायोरिटीज और अपने वोट के लिए या जो भी सिस्टम है वो कुछ रुका नहीं है। जब उधर बात आ जाए तो वफाक पर बस वो बड़े भाई ने दिए, छोटे ने ये कर दिया, ये साहब बहाने हैं। और ये शाह साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा है, जो लेने भी हैं तो उन्होंने लेने थे। मुझे ये बताएं कि वो जो आपके पास बजट मौजूद है, एक आफत आ गया है, तो क्या आप उसमें से 10% काट कर इधर नहीं कर सकते? शाह साहब ने एक और भी बड़ी जबरदस्त बात की है कि अपोजिशन जितनी जमातें ये खामोश हैं, आपका अलकदा मुतासर सिलसिले से आपने अभी तक कोई एहतजाजी कॉल नहीं की, वजह नहीं एहतजाजी कॉल देखें हमने, जिस तरह शाह साहब ने कहा, मैंने 12 वीडियो पर लोगों के साथ बैठकर पूरे हल्के में मैंने ये बात की है। इंशाअल्लाह ताला हम वो भी कॉल भी दे देंगे, लेकिन कॉल मुझे बताएं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया कि जो रास्ते बंद कर रहे हैं ये सबसे नापसंदीदा पहल है कि जो लोग बेचारे इमरजेंसी में हॉस्पिटल जा रहे हैं या कुछ सियासत में तब तक कुछ नहीं होगा जब तक आप एहतजाज नहीं करेंगे, शोर नहीं करेंगे। ये आप कह रहे हैं मैं समझता हूँ हम वो भी करेंगे, लेकिन उसमें भी हम कोई तरीके से करेंगे। इस तरह जालियाना तौर पर रोड बंद कर दें, जो असल बेचारे लोग जो अपनी जॉब पर जा रहे हैं, अपनी इमरजेंसी, उनको बंद कर दें, हमारा रोड बनाएं। ये इनको आज़ाद कश्मीर के अंदर आपका जो ये प्लेटफॉर्म जिस पर हम बैठे हैं उस पर ही कह रहे हैं कि इनको यकीन करेंगे, वो तो शर्म बगैर तो उनको नहीं आती, इनको शर्म करनी चाहिए। और ये लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे, और ये बिल्कुल लोगों को बस समझ लें कि झूठ बोलकर लोगों को बिल्कुल असल बात ना दिखाकर जो सियासतकार हैं, मैं समझता हूँ कि ये सियासत का मन ही ये होता है कि लोगों की जिंदगी को ऊपर करना, लोगों के वसाइल को घटा करके लोगों के ऊपर लगाना। तो ये क्या है, ये तो मैं समझता हूँ ये बिल्कुल ही। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हल्के में साबिक वजीर भी हैं और मौजूदा वजीर भी हैं, इन दोनों की पोजीशन अभी आपकी नज़र में क्या है, अवाम की नज़र में क्या है, और दूसरा जमातों को आप कहाँ पे देख रहे हैं, दोनों जमातों को आने वाले इलेक्शन में? देखिए ये बात यह है कि सियासत में उतार चढ़ाव लगा रहता है। तो अभी जो हम देख रहे हैं, नून लीग से लोग पीटीआई में जा रहे हैं, पीटीआई से लोग नून लीग में जा रहे हैं, और इसी तरह मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं कुछ। तो ये तो उतार चढ़ाव लगा रहता है। अगर लेकिन ये खुशगवार इजाफा है, जिस तरह फैजी साहब आए, इसी तरह चौधरी रुखसार के राइट हैंड से राजा मसूद रोग साहब, उन्होंने भी इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया, वो नून लीग में है, वो कह रहे हैं मैं नून लीग में। इसी तरह नवीद अख्तर गोगा साहब साबिक उम्मीदवार असम्बली, वो भी नून लीग से हैं। तो राजा जफर मरूफ साहब हैं, ये तो चलो एक प्लेटफॉर्म इनमें से तो एक ही बंदा होगा, लेकिन ये खुशगवार इजाफा है। आ जाके जो दड़े बनी हैं वो दोबारा फिर हो रही हैं, जो लोग गए थे पीटीआई से वो भी उनको खींच रहे हैं, वापस कर रहे हैं, और अपनी अपनी जगह इनका दावा। चौधरी रुखसार साहब से अगले दिन मेरी बात हुई है, उन्होंने दावा किया कि मैं इंशाल्लाह जी आगे 5000 की लीड थी तो मेरी कम से कम 9 से 10 लाख हजार लीड होगी, ठीक है, ये उनका दावा है। इसी तरह चौधरी अरशद साहब से अगर बात हो तो वो कहते हैं कि हमने तो जनाब ना, अगर यूनियन कौंसिल अफजलपुर में कमजोरी थी तो वो भी हमने दूर कर ली है, खड़ी घास से लेकर रायपुर तक नवाग्राम यूनियन, वहाँ भी हमने जनाब ना काफ़ी लोगों को अपने साथ मिला लिया है। तो दूसरा ज़ाहिर है उन्हें जो आपने पहले शुरू में कहा था, एक एजा हासिल है कि हुकूमत इमरान खान साहब की है पाकिस्तान में। मैं इसी पॉइंट में आपको लेके आना चाह रहा था, कायदे कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब के बारे में मुख्तलिफ बातें गर्दिश कर रही हैं कि शायद कोई नई क़यादत आ रही है, इस वाले से क्या अपडेट? नहीं जी, ये तो वैसे मेरा ख्याल आप ख्याली है, किस तरह हो सकता है। बैरिस्टर सुल्तान साहब की एक हैसियत है, वो किसी जमात में हों, उनकी एक हैसियत है, मसला कश्मीर के वाले से उनका एक नाम है, और उसके अलावा आज़ाद कश्मीर की सियासत में उनका एक रोल है। तो मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है, ना इमरान खान इतने मतलब अनाड़ी हैं कि वो ऐसे कि किसी और को ला के तो ऐसे कर देंगे, मेरे ख्याल में नहीं। और अगर ऐसा कोई बात हुई या कोई हादसा हो जाता है तो फिर पीटीआई ये कह रहे हैं जैसे पहले सवाया हुआ था, मेरे ख्याल में वही है, फिर वही पोजीशन है। अभी मसाइल क्या है कड़ी में, आखिर में आपसे वापस में इनकी तरफ आता हूँ, मसाइल क्या है? मसाइल बेशुमार मसाइल हैं। देखिए जी, हेल्थ का मसला है, पिंडी सब्रवाल सबक वज़ीर-ए-आज़म सरदार सिकंदर अयाज खान साहब ने बुनियाद रखी थी, और अभी भी आप देख लेंगे वहाँ अद्वियात की कमी है, और इमरजेंसी में जिस तरह ट्रीटमेंट होनी चाहिए वो नहीं है। पुल मंडा की जो BHU की पोस्ट है वहाँ अभी तक ना बिल्डिंग बनी है ना कुछ है,
کہ بندر بینس کی جو BHU ہے اسے اپ گریڈ کرنے کا وزیر اعظم راجہ فاروق خان صاحب نے وہاں بندر بینس جب گئے چودھری جاوید قادر صاحب کے گھر انہوں نے وہاں وعدہ بھی کیا، پہلے الیکشن میں بات ہوئی لیکن وہ ایک کچھ بھی نہیں کر سکے. یہ تعمیر ترقی ہے. سڑکیں آپ دیکھ لیں، پل منڈا سے برسالی روڈ ہوگی، یہ سمال روڈ ہوگی، یہ ابھی تک وہ کھنڈرات میں ہے. اگر یہاں کو 4 فٹ 10 فٹ بنا دی ہے تو آگے آپ دیکھ لیں 1 کلومیٹر بنی نہیں ہے. یہ تو تعمیر و ترقی یہ نہیں، یہ لوگوں کے مسائل ہیں. شاہ صاحب مسائل بتائے. سب سے بڑا جو میری نظر میں مسئلہ ہے، کیونکہ میرا بھی صحت کا مسئلہ ہے، کیونکہ اکثر لوگ جو ہے نا بیمار ہوتے ہیں اور بعد اب وہ میرے پر پہنچتے نہیں ہیں، ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو کیا ہونا چاہیے آپ کی نظر میں؟ دیکھیں یہ تو اب اتنا بڑا حلقہ، اس میں تو ایک جنرل ہاسپٹل ہونا چاہیے سب سے پہلے. پنڈی صاحب روال ہے، جاتنا ہے، ایڈمنسٹریشن پر ہونی چاہیے. تو اس سے بھی بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بندے بیمار کیوں ہو رہے ہیں. سب سے بڑا مسئلہ کھڑی کا انوائرمنٹ کا ہے. آپ دیکھیں پوری کھڑی اس طرح گندگی کا ڈھیر بن گیا ہے. ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے. نصف ایمان کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے کپڑے اور جسم کو صاف کر کے نماز کے لیے پڑھیں. صفائی کا مطلب یہ ہے کہ آج کے ماحول کو بھی آپ نے صاف رکھنا. تو ہماری گورنمنٹ کی طرف سے کیا گائیڈنس ہے کہ آپ کیا کریں اس کو؟ آپ نے سمجھتے کہ لوگوں کی اپنی بھی ذمہ داری بنتی ہے؟ ذمہ داری نہیں بنتی. جو ہم نے جو ٹیکس دیا ہے، اب جو ایکسپرٹ اوپر بیٹھے ہیں ان کی ڈائریکشن چاہیے، ان کی گائیڈنس چاہیے، ان کی گاڑیاں چاہیے کہ وہ لے کر جائیں، ڈمپ کریں. کہ پوری دنیا کے اندر یہ تو کوئی آپ نے تو شاید وزٹ کیا کہ نہیں. میں انگلینڈ میں کافی عرصے رہا ہوں، عربوں کے اندر دیکھیں جدھر بھی آپ جائیں یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری، عوام کی ذمہ داری. عوام کی ذمہ داری صرف یہ اپنے گھر سے صاف کر کے ان کے جو مین پوائنٹ پر لے کر جانا، اس کے بعد وہ ان کی ذمہ داری ہے. تو ان کی ذمہ داری میں کسی نے میں سمجھتا ہوں کہ 10 روپے بھی خرچ نہیں کیے. تو یہ مین جو سب سے بڑا مسئلہ ہے آج پوری دنیا کا سب سے جو پولوٹیڈ سٹی ہے وہ لاہور ہے. پوری دنیا کا سب سے جو گندا ترین سمندر ہے وہ پاکستان کا ہے. تو ادھر سے سارے نالوں میں جاتی ہر چیزیں جا کر سیدھی دریا اور سیدھی کراچی. چلیں ابھی الیکشن میں تھوڑے ٹائم رہ گیا، اگر میں الیکشن کی بات کروں تو اپنے آپ کو کہاں پہ دیکھ رہے ہیں اس دفعہ؟ کتنے ووٹوں کی لیڈ؟ انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں بڑا کبھی یقین ہے کہ ہمارا رزلٹ ہوگا. میں نہیں کہتا ہوں میں کتنے لیڈ ہوگی تو کتنی کم ہوگی زیادہ ہوگی، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ مجھے یہ پتہ ہے کہ مجھے یہی کہا گیا تھا کہ آپ کا جلسہ جو ہے نا وہ اس طرح ناکام ہو جائے گا، آپ نئے یہ لوگ منع کریں گے، ایسا کریں گے ایسا کریں گے. لیکن میں خدا گواہ میں نے کھڑی حلقے سے باہر مجھے کوئی ایک بندہ کہہ دے کہ آپ نے میں نے کہا کہ آپ آئیں کوئی بندے لے کر آئیں، یا میں یہ تو کوئی عہدیدار وغیرہ آ گئے سردار دیگ صاحب کے ساتھ تو وہ آ گئے، وارڈلی کو 100-150 لوگ تھے. ہم نے جس طرح کامیاب جلسہ کیا یہی ہمارا رزلٹ ہوگا انشاءاللہ. ابھی تو ہم نے فیز 1 اور 2 سے نکل کے فیز 3 میں جائیں گے. تو لوگ میں سمجھتا ہوں لوگ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، BA پاس ہیں. ایسا تو نہیں ہوگا کہ قائد کشمیر پریزیڈنٹ صاحب محمود شفیع صاحب ساتھ دوبارہ ہاتھ مل جائے آپ کا الیکشن کے قریب؟ نہیں انشاءاللہ تعالیٰ. دیکھیں وہ اصل میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو کوئی ٹیمپریری کوئی اپنے لیے کوئی بینیفٹ چاہتے ہیں. یہ لوگ وہ ملتے ہیں جن کے کوئی اپنی انٹینشن ہوتی ہے. میری ذاتی انٹینشن میں نے آپ کو پہلے میڈیا میں کتنی دفعہ کہا ہے، میری انٹینشن تو یہ بھی نہیں ہے کہ میں ممبر اسمبلی بن کے کبھی تنخواہ بھی لوں گا 1 روپیہ بھی، وہ بھی انشاءاللہ غریبوں تک جائے گا. میری انٹینشن جب میں بن گیا ممبر اسمبلی تو آپ سوچیں کہ 100% اگر نہ لگے تو آپ مجھے پوچھنا. برطانیہ میں اتنا بڑا گھر ہے آپ کا، اتنی اچھی زندگی ہے وہاں پہ، وہ چھوڑ کے یہاں پہ ممبر اسمبلی کے بننے کا خواب میری سمجھ میں نہیں آ رہا. وجہ کیا ہے؟ مجھے نہیں کوئی خواب. اصل میں یہ ہے کہ آپ دیکھیں نا جب آگاہی جو ہوتی ہے نا، آگاہی اقبال نے کہا تھا آگاہی آ گئے. آگاہی انسان کو ہو جائے نا تو انسان کے جو سکون اور انسان کی جو اللہ تعالیٰ نے جو مذہب کی جو کنیکٹ کیا نا وہ کنٹریبیوشن نہ کریں. there is no contribution, there is no religion. آپ جب تک کنٹریبیوٹ نہیں کریں گے نا تو آپ کبھی کسی روح کو پا نہیں سکتے کسی چیز کو. تو میں آیا ہوں، میرا جو انشاءاللہ رزلٹ ہوگا آپ صرف دیکھتے رہنا کہ کس طرح ہوگا. اور جب میں آ گیا تو انشاءاللہ کوئی تختی نہیں لگے گی میرے نام کی، کبھی بھی نہیں دیکھیں گے. آج بھی میں نے اپنے ذاتی حیثیت سے کتنے پروجیکٹ کیے ہیں، کسی جگہ میری تختی نہیں. اور میں آ گیا یہ ساری غیر قانونی تختیاں ہیں، غیر اخلاقی تختیاں ہیں. میں اگر ممبر اسمبلی بن گیا ہماری حکومت میں سب کو کاٹ کے اپنے پھینک دینا ہے. آخر میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا، 2 سوال ہیں. ایک تو فیض صاحب کے جلسے میں آپ کی نظر میں تعداد کتنی تھی، کامیاب تھا یا نہیں؟ اور دوسرا یہ کہ کیا تختیاں لگانے سے کچھ اور فرق پڑتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں جی یہ تو فیض صاحب کا ایک اپنا انداز ہے سوچنے کا. تو اگر بندہ کوئی کام کرتا ہے، لوگوں کے مسائل حل کرتا ہے تو تختی لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے.
کہ ایک روایت ہے نا، اگر اچھی روایت کو قائم کیا جائے تو اس میں میرا خیال بہتری آتی ہے، اس میں نقصان نہیں ہوتا، دوسرے لوگ بھی دیکھتے ہیں تو اسے فالو کرتے ہیں، اچھا ہے میرے خیال میں اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں۔ تو جلسے کے بارے سے کیا کہیں گے؟ جلسے کے بارے میں میں نے پہلے کہہ دیا کہ جلسہ کامیاب جلسہ تھا، کیونکہ لوگ تھے یا باہر سے تھے؟ ہم نے تو الگے کے دیکھے ہیں، کیونکہ جانتے ہیں ہلکے کے لوگ تھے اور بھرپور نمائندگی تھی اور اچھا جلسہ تھا۔ انہوں نے پل منڈا سے وہاں کے اچھے آلو صاحب جو ہے لوگ جلوس کی صورت میں وزیر اعظم صاحب سرکار جی صاحب کو لے کر گئے اور بڑا جوش و خروش تھا۔ میں نے بہت عرصے بعد دیکھا کہ مسلم کانفرنس کے جلسے میں ایک اچھا یعنی کراؤڈ جمع تھا، زبردست، اور ان کی یہ ذرا محنت تھی، ان کے دوستوں کی محنت تھی، تو انہوں نے وہاں جلسے میں پی ٹی آئی سے بھی لوگ شامل کروائے اور نون لیگ کے بھی لوگ شامل کروائے، اور جو میں نے دیکھے ہیں کہ چودھری رخسار صاحب کے ساتھ ہمیشہ گاڑی میں ہوتے تھے بندے، کوئی نوجوان نہیں، وہ ایجڈ بندے، انہوں نے اعلان کیا، اور اسی طرح پی ٹی آئی کے ساتھ بہت پرانے جن کے ساتھ ہیں انہوں نے بھی اسٹیج پہ اعلان کیا۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی کامیابی ہے، اور اللہ کرے کہ یہ اسی طرح قائم دائم رہیں، حلقے کی جو مسائل ہیں حل کرنے کی ان کی تڑپ ہے، کوشش ہے، وہ جاری رہے، اور نیا سال ان کے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے اچھا ثابت ہو، اور تحریک آزادی کشمیر منطقی انجام کو پہنچے، فضل خدا کا سایہ سب پر رہے سلامت، ہر شب بخیر گزرے، ہر دن چڑھے مبارک۔ میں دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا۔ ناظرین، آپ نے دونوں مہمانوں کی گفتگو سنی۔ یقیناً اگر سیاست کو ایک اچھے نیت کے ساتھ کیا جائے، عوام کی خدمت کی نیت کے ساتھ کیا جائے، اس میں منافقت نہ کی جائے، باقی جو چیزیں آج کل کی سیاست میں ہوتی ہیں وہ نہ کی جائے، تو یقیناً یہ عبادت ہے، اس سے بڑھ کر کوئی چیز ہو نہیں سکتی۔ آزاد کشمیر کی سیاست میں الیکشن میں کون سی پارٹی ون ہوگی، کون سی پیچھے رہے گی، ظاہر سی بات ہے ایک میدان میں ایک پارٹی آگے ہوتی ہے اور ایک پیچھے ہوتی ہے، یہی یہاں پہ ہوگا، یہ تو وقت ہی پتہ چلے گا۔ ہمارا جو کام ہم کرتے رہیں گے، آپ کو مختلف امیدواروں سے، مختلف حلقوں سے ہم بات کر چیز آپ کی جو آپ کے نمائندے ان سے کرواتے رہیں گے۔ فی الحال کامران کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔